السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے تنہائی کے گناہ۔ آج دیکھ لیجئے تنہائی میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے اخلاق کے بارے میں اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ہمارے موبائل سے پتہ چلتا ہے، لوگوں کے چہرے سے پتہ نہیں چلتا، لوگوں کے موبائل سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، بہت سارے گناہ ہمارے ہیں۔ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ اگر پورے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے۔ تو میرا رب میرے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوا ہے، تو تنہائی کے گناہ سے بچیے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، سورہ الق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14۔ کیا نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تنہائی میں موبائل فون کے اندر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ غور کریں، دیکھیں پوری رات کیا ہو رہا ہے، کون سی فلم دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر جائیں، لیکن اگر تنہائی میں گناہ ہو رہے ہیں تو ایسے گناہ کی سزا مل کے رہے گی، اور ایسی نیکیاں کسی کام کے لائق نہیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4245، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن کل قیامت کے دن وہ نیکیاں کام نہیں آئے گی۔ اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ یہ قومیں تھی کہ تنہائی میں جب یہ لوگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اخلاق میں نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اصلی اخلاق تو وہ ہے کہ تنہائی میں اکیلے میں اللہ سے ڈریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت ہم اور آپ موبائل فون کا جو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے یہ ہاتھ، ہماری یہ آنکھ جو ہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ہم اور آپ بٹن دبا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ برائی جب ہم اور آپ کرتے ہیں تو آگے دیکھتے، بازو دیکھتے، ادھر دیکھتے، ادھر دیکھتے، اوپر نہیں دیکھتے ہیں۔ اوپر اگر دیکھ لیں پتہ چل جائے۔ جب دروازہ کھٹکھٹ ہونے لگے تو لگتا ہے کہ کوئی آ گیا۔ میرے بھائیو، دل کے اندر جو کھٹکھٹاہٹ ہے وہ ہونی چاہیے۔ اللہ کا ڈر و خوف پیدا کیجئے۔ اس لیے خلوت میں ہو یا جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1987۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، اور اگر برائی ہو جائے تو نیکی کر لو۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملو۔ تو اگر برائیاں ہو گئی توبہ استغفار کرتے رہیں، تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، جلوت اور خلوت میں ڈرتے رہیں۔ یہی سب سے اہم نیکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خلوت میں بھی اپنا ڈر و خوف ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔